الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. صدق الله العظيم. معزز اور مکرم سامعین، قرآن مقدس کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. پورے دین کا خلاصہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین متین کو ہمارے اوپر نازل فرمایا اور جس کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں اتنا سارے نبیوں میں نبی اعلیٰ، ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ، اور ہمیں ان کا امتی بنایا اور پورے دین کے خلاصے کو اللہ کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم دو جملوں میں فرمایا ہے کہ پورے دین کو صرف دو جملوں سے سمجھ لیا جائے. دو باتیں ہیں کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ چیز عطا فرمائی جو کسی اور انبیاء کو نہیں دی گئی. حضور کو ایک چیز عطا ہوئی جس کا نام ہے جوامعۃ الکلم، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ چیز عطا فرمائی کہ آپ کا جملہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بڑی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور بڑی بڑی تفسیرات لکھی جا سکتی ہیں، اور ہزاروں سال تک، کروڑوں سال تک جب تک دنیا قائم رہے گی انہی کلمات میں سے لوگ کچھ نہ کچھ ڈھونڈتے رہیں گے اور ان کو ملتا رہے گا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دین دو چیزوں کا نام ہے. نمبر ایک، اپنے رب کو خوش کرنا، اپنے اللہ کو خوش رکھنا، اپنے خالق کو ناراض نہ کرنا. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کے پاس ہمیں جانا ہے، اس سے نہ بگاڑنا. دنیا کی ساری حکومتوں سے بگڑ جائے، پڑوسیوں سے بگڑ جائے، گھر والی سے بگڑ جائے، گھر والی کی گھر والے سے بگڑ جائے، اولاد کی باپ سے بگڑ جائے، باپ کی اولاد سے بگڑ جائے، لیکن کبھی اپنے اللہ کو ناراض نہ کرنا. پہلا جملہ تو اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا. دوسرا فرمایا کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، زمین پہ رہنے والے تمام انسان سب آپس میں بھائی ہیں، کبھی ان کو ناراض نہ کرنا. چاہے وہ رشتہ دار کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، پڑوسی کی شکل میں ہو، راہگیر کی شکل میں ہو، سفر میں آیا ہوا ہو، حجر میں گیا ہوا ہو، وہ کسی بھی حالت میں ہو، لیکن ہو وہ انسان. کہ کبھی کسی انسان کو دکھ مت دینا، کبھی کسی انسان کو پریشان نہ کرنا. جس شخص نے اللہ کو راضی رکھا اور اللہ کی مخلوق کو راضی رکھا، وہ گویا پورا پکا مومن ہے. کیونکہ یہ علامت، پہلی والی علامت صرف کلمہ پڑھنے والے کے اندر پائی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر کے رکھے. مخلوق کو راضی تو شاید وہ بھی کر سکتا ہے جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے غیر مسلم، بہت سارے
اور مذاہب کے لوگ بڑے بڑے ٹرسٹ چلاتے ہیں، بڑی بڑی انہوں نے جدوجہد کی ہوئی ہے کہ وہ بہت لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں، کہیں ہاسپٹل کے بنانے کے بعد کہیں ٹیسٹ کرتے ہیں، کہیں کھانے کھلانے کا نظم ہے، کہیں دوائی بانٹی جا رہی ہیں، تو وہ مخلوق کو تو خوش کر رہے ہیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کی کنجی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ پہلی والی کنجی الحمدللہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عطا فرمائی، لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اللہ کو بھی راضی کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کرتا ہے۔ اور اگر ان دونوں کسی ایک چیز میں سے خامی رہ جائے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ پھر وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی پڑوسی سے تکلیف ہو رہی ہے، یا اس کے خوف سے وہ ڈرتا ہے، یا اس کے جاہ و جلال سے خوف کھاتا ہے، اس کی شکل دیکھتے ہی کانپ اٹھتا ہے، اس کی بدتمیزی کو دیکھ کر وہ کچھ کہہ نہیں پاتا، تو سمجھ لو کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی کہ فلاں شخص نے حج کر رکھا ہے، فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے، فلاں شخص قرآن بھی پڑھتا ہے، فلاں شخص داڑھی والا بھی ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ اگر اس نے مخلوق کو پریشان کیا، اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں وہ معاملہ نہیں کیا جو کلمے کا تقاضا ہے، تو جس نے کلمہ دیا ہے اسی نے بتایا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ ہمیں کلمہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اللہ کے حبیب نے جو زبان مبارک سے کہا ہے وہ یقیناً سچا ہے اور حق ہے۔ تو یہ لیول دنیاوی لیول ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو نمازی سمجھتے ہوں، ہو سکتا ہے ہم کسی کو حاجی جی سمجھتے ہوں، لیکن دین کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کو سامنے رکھ کر وہ تقاضا بھی پورا کرنا ہوگا کہ میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے پیر سے، میرے قول سے، میرے فعل سے کسی پڑوسی کو یا کسی مخلوق کو، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ رات دن سجدے کیے، راتوں کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھتا ہے، صدقات بھی دیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کر رکھا ہے، اور پڑوسیوں کو ستاتا ہے، سب رائے گاں ہے، سب کچھ دھرا رہ جائے گا، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ جس نے اللہ کی مخلوق کو پریشان کیا، جب کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گہار لگاتا ہے کہ الہ العالمین میرے بس میں تو کچھ نہیں ہے، اب یہ معاملہ میں نے آپ پر چھوڑ دیا، آپ میرے وکیل ہو گئے۔ اور جس کا وکیل اللہ ہو جائے تو سمجھ لو پھر سامنے والے کو سزا کیسی ملے گی۔ تو جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس کی آہ اور آسمان کے بیچ کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ اس کی گہار کو سنتے ہیں۔ تو آج معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اکثر لوگ آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ غیروں کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، غیروں کی بات کرنے کا انداز اچھا ہے، غیروں کا کاروبار کرنا اچھا ہے، لیکن اگر مسلمان سے کوئی کاروبار کر کر دیکھ لے، اس سے لین دین کر کر دیکھ لے، پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مجھ سے شاید زندگی میں ایسی بڑی بھول ہو گئی، اب دوبارہ سے ایسی بھول میں نہیں کروں۔ ایک دکاندار سامان بیچتا ہے، تاجر ہے، اس سے آپ نے کوئی سامان خریدا، وہ مسلمان ہے، آپ سامان لے گئے، سامان لے جانے کے بعد گھر دیکھا کہ اس میں نقص ہے، یا وہ چھوٹا ہے، یا وہ کام میں نہیں آنے والا، آپ اس دکاندار کے پاس میں جاتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے تیور کیا ہے، یا تو وہ اٹھا کر پھینکتا ہے یا گالی گلوچ کرتا ہے۔ اور یہی چیز
آپ نے اگر کسی غیر مسلم سے خریدی ہے، یہ بازار میں ہو رہا ہے، یہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے، اور یہ بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کی بدنامی ہو رہی ہے، اسلام کی بدنامی کا سبب مسلمان بن رہا ہے۔ یہ غیر مسلم سے سامان خریدا، پھر وہاں گئے، آپ نے کہا کہ بھائی یہ سامان خراب ہے، کہتا ہے کہ لائیے، دوسرا لینا ہے دوسرا لے جائیے، پیسے چاہیے تو پیسے لے جائیے۔ یہ جذبہ تو مجھے میرے اندر ہونا چاہیے تھا، یہ اخلاق تو میرے اندر ہونے چاہیے تھے، یہ ساری تمانت تو مجھے دیکھنی چاہیے تھی، کیونکہ میں نے اس حبیب کا کلمہ پڑھا ہے جس نے مجھے اخلاق سکھائے۔ اخلاق کی بنا پر اسلام پھیلا ہے، بدتمیزیوں کی وجہ سے، ان جاہلانہ طور طریقے سے اسلام نہیں پھیلا ہے، اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آج چاروں طرف سے ہمیں بدنامی کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، ہمیں منہ چھپا چھپا کر چلنا پڑ رہا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی ایسا؟ واسطہ تو پڑتا ہوگا نا بازار میں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی دکان پر گئے غیر مسلم کے یہاں، کپڑا خریدا، گھر پہنچے تو بتایا بیوی نے کہ بھئی یہ کلر مجھے پسند نہیں، آپ اس کی جگہ دوسرا کلر لیں۔ وہ دکان پر پہنچتے ہیں اور جا کر اس اللہ والے سے، اس داڑھی والے سے، اس مسلمان سے، اس کلمہ پڑھنے والے سے کہتے کہ بھائی اس کا کلر دوسرا دے دو۔ اس نے کہا اس کا کلر میرے پاس دوسرا موجود نہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، آپ منگا کر دے دیجئے گا۔ اب اس کا تیور دیکھیے، تیری وجہ سے میں اتنا سارا آرڈر کیسے دوں گا، تیری وجہ سے اسپیشل منگاؤں گا میں، بھاگ یہاں سے۔ وہ کیا کرے گا؟ اس وہ دعائیں دے گا، اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی، وہ پشیمان ہے، شرمندہ ہو کر گھر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن پھر انتظام کرتا ہے پیسوں کا، کسی غیر مسلم کے پاس جاتا ہے، ساتھ میں وہ کپڑا بھی ہوتا ہے اس کے، کہنے لگا بھائی مجھے یہ کپڑا میں نے خریدا تھا کسی جگہ سے اور مجھے دوسرا کلر چاہیے، آپ کے پاس میں ہے اور یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ غیر مسلم کہتا ہے، کہنے لگا ٹھیک ہے آپ بتائیے کون سا کلر لینا ہے۔ انہوں نے کلر بتایا کہ مجھے یہ کلر چاہیے، انہوں نے وہ کلر دیا، اس کے پیسے طے ہوئے۔ ایک غیر مسلم کہتا ہے کہ یہ کپڑا میری دکان پر رکھ دی تھی، میں اس کو کسی اور کو بیچ دوں گا، کسی اور کے کام آ جائے گا۔ اس سے خریدا نہیں ہے، وہ پھر لے رہا ہے، کہ میرا تو یہ بک جائے گا، جو مائنس پلس ہے اس سے پیسے لے لیے گئے، اسی ریٹ کا تھا تو برابر کر دیا گیا۔ تو کیا یہ ہمارے اخلاق میں شامل ہے؟ کیا وہ کلمہ پڑھنے والا یہ کام نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کوئی اور گراہک دیتا، کوئی اور بھیجتا تو اس کا نہیں بکتا ہی؟ لیکن ہمیں اپنے اخلاق اجاگر کرنے کہ ہم کتنے ذلیل ہو چکے ہیں، ہم کتنے بدتمیز ہو چکے ہیں۔ ہم نے کلمہ ضرور پڑھ رکھا لیکن ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر عمل کرنا نہیں۔ نہ اخلاقیات میں ہے، نہ فرضیات میں ہے، نہ پوشاک میں ہے، نہ رہنے میں ہے، نہ سہنے میں ہے، نہ بول چال میں ہے۔ کسی جگہ سے ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ آج یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اور اتنا سوچ بھی نہیں سکتے، تاریخ میں ایسے واقعات سننے میں بھی نہیں آتے، کہیں پڑھنے میں بھی نہیں آتے جو آج رونما ہو رہے ہیں۔ ان ممبروں میں محراب پر بیٹھنے والے، صداقت کا سبق سکھانے والے، اچھائیوں کی طرف بلانے والے، برائیوں سے روکنے کی تاکید کرنے والے، نماز سکھانے والے، بچوں کو قرآن پڑھانے والے، نماز جنازہ پڑھانے والے، بچے کے کان میں اذان پڑھنے والے، آج ان کے ساتھ ساری دنیا میں ایسا برا سلوک نہیں کیا جا رہا جو ہمارے ملک میں کیا جا رہا ہے، جو ہمارے اس ہندوستان ملک کے اندر کیا جا رہا ہے۔ میڈیا ان چیزوں کو بڑا اچھال کر رہتی ہے اور دکھاتی ہے لوگوں کو، نقشہ مسلمانوں کو
عبرت دلاتی ہے، لیکن یہ بغیرت مسلمان، یہ بغیرت ایمان والا، یہ کلمہ پڑھنے والا نہ جانے کب سو کر اٹھے گا، نہ جانے اس کی آنکھیں کب کھلیں گی کہ رات دن اس کے سامنے ساری چیز ہونے کے باوجود پھر اس کی آنکھ نہیں کھل رہی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، اور بعض ساتھی وہ ہیں کہ جو چھوڑ دیتے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو صرف سوچتے ہیں لیکن کچھ دن کے بعد ان کے اندر بدلاؤ آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ علامت ہے کہ آپ کے اندر ایمان ابھی زندہ ہے، آپ کے اندر لا الہ الا اللہ کی نورانیت زندہ ہے کہ وہ سو جاتی ہے جب اس کے سامنے اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ پھر جاگ جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے دوسرا سوال کیا کہ جب آپ کوئی واعظ کرتے ہیں، کوئی اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی بات بتاتے ہیں تو ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہ وہ علامت ہے کہ تمہارا ایمان مر چکا ہے، تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ تو آج یہ کیفیت زیادہ تر ہمارے لوگوں میں، ہماری خود کی کیفیت یہ ہو چلی ہے کہ اب ہم پر دین کی باتیں اثر نہیں کرتی، یہ ایک مرنے جیسی کیفیت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ جب تیرے اوپر دین کی بات کا اثر ہونا بند ہو جائے، جب تیرے اندر دین کی محبت ختم ہو جائے، جب تیرے اندر دین کا جذبہ ختم ہو جائے، جب تیرے اندر دین کی محبت ختم ہو جائے، جب تجھ سے قرآن چھوٹ جائے، جب تجھ سے نمازیں چھوٹ جائے، جب تجھ سے مخلوق کا جو ذمہ ہے وہ تمام احکامات چھوٹ جائے، تو پھر اے انسان تیرا زندہ رہنا مناسب نہیں، تیرا مرنا بہتر ہے۔ کیونکہ جتنے دن تو زمین پر رہے گا اللہ کا باغی بن کر رہے گا، اور پھر تجھے اس کا حساب و کتاب اللہ کے ہاں جا کر دینا بڑا مشکل پڑے گا۔ اسی لیے تیرا زندہ رہنے سے اچھا ہے کہ تیرا مر جانا۔ آدمی اگر باغی رہے ایک دن کا حساب دیا جائے گا، آدمی بغاوت کر رہا ہے سال تک تو سال کا حساب دینا پڑے گا، زندگی گزر گئی بغاوت میں، تو بتاؤ کیسے حساب کے سامنے کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر سب سے زیادہ پریشانی کا عالم آج، جو کئی مہینے پہلے ایک واقعہ سننے میں آیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ مسجد کے ایک امام نے پھانسی لگائی، اس طریقے کے اس واقعات کے بعد میں نہ جانے کتنے واقعات تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن ایسے آ رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ اچھی خبر نہیں ہے، یہ آنے والی ہماری نسلوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ ان کو کلمہ پڑھانے والے زمین پر پھر نہیں رہیں گے، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے پھر تمہیں امام نہیں ملیں گے، تمہیں قرآن پڑھانے کے لیے نہیں ملیں گے، تمہیں منبر اور مصلی کھڑے ہونے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ ابھی اتنی سردی کے اندر ایک مسجد کا امام صرف اس وجہ سے مر جاتا ہے کہ اس کے پاس رات کو اوڑھنے کے لیے رضائی نہیں ہے۔ مسجد کے مصلیان، مسجد کے ذمہ داران کہاں سوتے ہیں کہ ان کو اپنے امام کا یہ خیال نہیں رہتا کہ یہ بھوکا ہے، یہ پیاسا ہے، اس کے پاس کپڑے ہیں، اس کے پاس رضائی ہے کہ نہیں ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہاتھ پھیلائے تو غیرت آتی ہے کہ قرآن والے ہیں۔ اب کیا بچتا ہے؟ مرنا بچتا ہے۔ جھارکھنڈ کا واقعہ ہے، بعد میں آنکھ کھلتی ہے جب اخباروں میں اور نیوز بنتی ہے، کہنے لگے کہ فلاں مسجد کے امام صاحب سردی کی وجہ سے مر گئے۔ کتنی غیرت کی بات ہے، کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ ایک امام کو آج کا مسلمان یہ نہیں پوچھ سکتا جا کر کہ امام صاحب آپ کے پاس میں سامان ہے، اوڑھنے کا سامان ہے، کھانے کا سامان ہے، دوائی کی ضرورت ہے، کیا یہ ہمارا حق نہیں؟ یہ ہمارا فرض نہیں؟ یہ ذمہ داری کون پوری کرے گا؟ اور اس سے بڑھ کر ایک مسجد کے امام گجرات کے اندر
12 سال تک امامت کرتے ہیں، اور 12 سال کے بعد جب پریشان ہو چکے، بچے بڑے ہو گئے، اخراجات پورے نہ ہو سکے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں مسجد سے استعفیٰ دیتا ہوں، آپ اپنا دوسرا انتظام کر لیں۔ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والی ہے کہ جس کو نبی نے کہا ہے کہ تجھے ہر مخلوق کا خیال رکھنا ہے، اور جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہمارا وکیل ہوتا ہے اللہ کے سامنے ان نمازوں کو لے جانے والا، اس کا عالم یہ ہو چلا ہے، تو پھر دوسروں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر دوسروں کی کیفیت کیسی ہو سکتی ہے؟ 12 سال کے بعد وہ استعفیٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بہت عاجز آ چکا ہوں، میں تمام مصلیان سے، تمام مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داروں سے اتنا پریشان ہو چلا ہوں کہ میں اب استعفیٰ دیتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، ایک عمر ہوتی ہے برداشت کرنے کی، اب وہ برداشت کا مادہ میرا ختم ہو چلا۔ انہوں نے ایک دن کا وقت دیا، نماز پڑھائی، مسجد کا حجرہ ان کو ملا ہوا ہے، انہوں نے اپنا تالا لگایا، مسجد کمیٹی سے یہ کہا کہ میں اپنا سامان 2 دن کے بعد لے جاؤں گا، میں اپنا کوئی کمرے کا انتظام کروں گا۔ 12 سال جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے ایک کلمہ پڑھنے والا، اور اس کا وہ مسجد کا امام اگر یوں کہہ دے کہ 2 دن بعد سامان نکال دوں گا تو کوئی بری بات کہہ دی؟ اتنا دل آج مسلمانوں کے اندر نہیں رہا، جذبہ ایمانیت ختم ہو چلی۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم ٹھیکیدار ہیں، کوئی کہتا ہے ہم ذمہ دار ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم مسجد کے متولی ہیں۔ متولی ہونا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ جنت میں بھی جائیں گے، اس بات کی ضمانت نہیں ہے۔ کعبے کا متولی عبد المطلب بھی تھا، کعبے کا متولی ابو جہل بھی رہا ہے، کہاں ہے ان کا ٹھکانہ؟ متولی ہونا یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جنت ملے گی۔ ہاں اگر کوئی شخص اللہ نے کسی کو یہ ذمہ داری سونپی ہو، چاہے وہ مصلی اور منبر کی ہو، چاہے وہ مسجد کمیٹی کے ہو، اگر وہ یوں سوچے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اپنے گھر کا ہمیں چوکیدار بنایا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ جنت نصیب فرما دے۔ تو 2 دن کی مہلت مانگی، جیسے ہی امام صاحب نے کہا کہ 2 دن کی مہلت ہے، وہ نکلے، پتا چلا کہ مسجد کمیٹی نے ایک تالا اپنا اوپر سے لگا دیا۔ یوٹیوب پر کلپ پڑی ہوئی ہے، غیرت آتی ہے ایسی چیزیں جب بازار میں دیکھتے ہیں، غیروں کے اندر ہمارے کیا تاثرات جا رہے ہیں، کیا وہ سمجھ رہے ہوں گے؟ دین تو پھیلا ہے اخلاق سے، دین تو پھیلا ہے محبت سے، دین تو پھیلا ہے دوسروں کی خیر خواہی سے۔ اب وہ کچھ دیر کے بعد میں جب آئے، دیکھا انہوں نے تالا لگا ہوا، پوچھا بھائی تالا کیوں لگایا؟ کہنے لگے یا تو سامان ابھی نکالیے ورنہ تو 2 دن کا کرایہ دیجیے۔ 2 دن کا کرایہ دیجیے۔ کتنا کرایہ؟ جس امام کی تنخواہ 3000 ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کتنا اسٹینڈرڈ علاقہ ہوگا، کتنا اسٹینڈرڈ اس کو کمرہ دیا ہوگا، اس کا کرایہ کتنا بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھ سے پیسے لیں۔ کہ نہیں، ایسے نہیں، آپ معافی مانگیے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے مسجد چھوڑی اور میں اپنا سامان ہاتھوں ہاتھ نہیں نکال کر لے گیا۔ اس امام سے معافی منگواتے ہیں مصلی پر کھڑے ہو کر، مصلیوں کے سامنے۔ اتنا غیرت مند ایک مصلی کھڑا نہیں ہوا اور جس نے یہ کہا ہو کہ بھائی اس کے پیچھے 12 سال نمازیں پڑھی ہیں تو اس سے یہ کام کیوں کرا رہے ہیں؟ اس سے اوپر چلو۔ غیروں کو تکلیف ہوتی تھی اذان ہونے سے، غیروں کو تکلیف آج بھی ہوتی ہے جب ہم اذان پڑھتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے ابلیس بھاگتا ہے، ایسے جیسے ہوا چھوڑ دی ہو۔ لیکن آج یہ تکلیف مسلمانوں کو بھی ہونے لگی ہے۔ مہاراشٹر کے اندر امام صاحب نے اذان پڑھی، لاؤڈ اسپیکر کی آواز تیز ہونے کی وجہ سے یا جتنی بھی آواز ہوگی وہ مستقل اذان ہو رہی تھی۔ فجر کی اذان میں کسی مقتدی کو پریشانی اتنی ہوئی، اس نے فوراً مسجد میں آ کر مؤذن صاحب کو تھپڑ مارا
کہ تجھے غیرت نہیں آتی؟ فجر کی اذان اتنی زور سے پڑھتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہمیں تکلیف ہوئی، ہم رات کو لیٹ آئے تھے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کا حال ہے۔ تو یہ بے غیرتی ایسے ہی نہیں آتی، یہ بے غیرتی اس لیے آتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آدمی بے شرم ہو جاتا ہے پھر وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے، پھر اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ بے شرمی کی علامت ہے۔ اس سے بھی اوپر چلیے، کشمیر کا واقعہ ہے، ایک امام صاحب نے فجر کی نماز تھوڑی سی لمبی پڑھا دی، تھوڑی سی لمبی پڑھا دی۔ سنت تو یہ ہے کہ فجر کی نماز میں بڑی صورتیں پڑھنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ تو سنت پر عمل کرنا سمجھ لو کہ لج بج رہا ہے۔ نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، ایک مقتدی نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور بیٹھے بیٹھے امام صاحب کے منہ پر تماچا مارتا ہے۔ سارے مصلی دیکھتے ہیں بیٹھ کر، کسی کے اندر یہ غیرت گوارا نہیں کہ جس کے پیچھے بھی نماز پڑھی اس کو ریبٹ مارا جائے۔ کہاں شرم، کہاں غیرت، کہاں ایمان، کہاں کلمہ، کہاں نمازیں، کہاں ان قرآن والوں کی توہین؟ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب ان مصلوں پر کھڑے ہونے والے، ان ممبروں پر بیٹھنے والے جب تمہارے نوکر ہو جائیں، جب تم ان کو نوکر سمجھنے لگ جاؤ، جب تم ان کو نوکر اور غلام سمجھ کر تنخواہیں دینے لگ جاؤ، تو اللہ کی قسم تمہاری آنے والی نسلوں میں قرآن والے پیدا نہیں ہوں گے، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نمازیں بھی آسمان پر نہیں جاتی۔ 3 دن کے بعد اب وہ نوجوان پھر معافی مانگتا ہے، وہ کلپ بھی موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، لیکن وہ جو بے عزتی ہو چکی ہے وہ واپس آئے گی؟ وہ جو ایمان کے ساتھ معاملہ ہو چکا وہ واپس آئے گا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہمیں ڈر نہیں ہے اللہ سے؟ کیا ہمیں منہ نہیں دکھانا؟ اگر یہی بات ہے کہ کچھ نہیں ہوگا تو پھر مجھ میں اور آپ میں اور ان میں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھ رکھا تو کیا فرق ہے؟ اپنے آپ کے اندر بدلاؤ لائیے، قرآن کے نزدیک آئیے، مساجد کے نزدیک آئیے، علماء کے نزدیک لگیے، تب آپ کے اندر دین آئے گا، آپ کی نسلوں کے اندر تب دین کی محبت پیدا ہوگی۔ یہ دوریاں ہی بتا رہی ہیں کہ ہمارے پہلے لوگ، ہمارے سے بڑے لوگ، ہمارے آباء و اجداد ان علماء کی کٹی پر رہتے تھے، اس لیے ہمارے گھروں میں بے نمازی پیدا ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے ان مسلوں پر کھڑے ہونے والوں سے محبت کی ہے، اللہ کی قسم میرے حبیب کا فرمان ہے، اور علماء لکھتے ہیں، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری نسلوں میں قرآن والے پیدا ہو جائیں تو صرف اتنا کر لے کہ ان مسلوں پر کھڑے ہونے والوں سے صرف پیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ نسلوں میں قرآن والے پیدا فرما دے۔ اگر بغاوت کرو گے تو پھر کون سے والے پیدا ہوں گے؟ پھر رامائن والے پیدا ہوں گے، پھر کلمہ چھوڑنے والے پیدا ہوں گے۔ حالات معاشرے کے بتا رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے، تقریباً 8-10 دن پہلے، کوئی صاحب آئے اور ایک چھوٹا سا بچہ لے کر آئے، کہنے لگے اس کو جھاڑ دیجیے۔ میں نے اس کو جھاڑا، میں نے اس آدمی کی کیفیت دیکھی تو مجھے محسوس ہوا شاید یہ ایمان والا نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بچہ کون ہے؟ کہنے لگا میرا یہ ناتی ہے۔ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں گوئل ہوں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا اس بچے کا نام؟ اس نے نام بتایا، اس کی ماں کا نام بتایا، ماں مسلمان، بچے کا نام مسلمان، نانا اور دادا کون؟ گوئل صاحب۔ تو اگر میری بہن میرے گھروں سے دوسروں کے گھر جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں میرے گھر کے اندر اسلام زندہ نہیں ہے، میرے گھر میں لا الہ الا اللہ کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، میرے گھر کے اندر دین کی محبت ختم ہو چلی ہے۔ اور ایسے نہ جانے کتنے واقعات آپ کے اس علاقے میں موجود ہیں، آپ اچھی طریقے سے بخوبی جانتے ہیں۔ کسی کے گھر میں لڑکی آئی ہے، کوئی لڑکا لے کر آ گیا، اور کسی کا لڑکا چلا گیا کسی غیر مسلم لڑکی کی طرف۔
آدمی اپنا ایمان بیچ رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے. آ رہا ہے وقت، قریب ہے، حساب و کتاب کا وقت بہت قریب ہے، ان قریب ہے. پھر اللہ پتہ چلے گا کہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر پتہ چلے گا کہ دنیا کمائی ہے، دین میں کچھ نہیں کیا. دین لے کر نہیں آئے ہیں اللہ، صرف دنیا لے کر آئے ہیں. وہاں دنیا کی کرنسی نہیں چلتی، وہاں صرف عمل صالحہ کی کرنسی چلتی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.